اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں اب تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے متفق علیہ روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المومنات. اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی اور ہم لوگ سحر یعنی جادو کی قباحت کے تعلق سے گفتگو کر چکے تھے. اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. یہ گناہوں میں یا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. کہ جو کسی مومن آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ لمبی مدت تک اس کو جہنم کے اندر ٹھہرنا پڑے گا. مومن کو قتل کرنا یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ جہنم جانے کی دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے اور لمبی مدت تک اس کو وہاں پہ رہنا پڑے گا جہنم جانے کے بعد. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جب تک کوئی حرام خون نہ بہا لے. اگر وہ حرام خون بہا دیتا ہے یعنی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا. اکل الربا یعنی سود کھانا. سود کھانے والا خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سود کھانے والے اور اس کے کاروبار کرنے والے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اور وہ آدمی دنیا میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کرتے ہوں، ہے نا؟ سود کھانے والا آدمی کیا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا دنیا کے اندر سب سے قبیح کھانا اگر کوئی ہو سکتا ہے مطلق طور پر تو وہ سود ہے اور انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. سودی کاروبار کرنے والے شخص کے مال کے اندر کبھی برکت نہیں ہوتا، یہ ہلاکت ہے اس کے مال کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا. اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے
وہ ہلاکت خیزی سود میں اس طرح سے بھی ہے کہ اس کا استعمال کرنے والا یا اس کو کھانے والا یا اس کا بزنس یا تجارت کرنے والا ایک نہ ایک دن غریب اور مسکین ضرور ہوتا ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سود کھانے والے ایک پیڑھی سے دوسرے پیڑھی میں یعنی ایک نسل سے دوسرے نسل میں مال منتقل نہیں ہوتا ہے. اگر ہو بھی گیا تو پھر اس کے بال بچے اس طرح سے اس مال کو اڑاتے اور ختم کرتے ہیں کہ وہ غریبی دیکھتے ہیں اور وہ مال باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو مٹانے کا حکم دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین سود کے مال کو مٹاتا ہے، اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا آدمی اپنے مال کو دنیا میں ہلاک کرتا ہے اور اس کے دل کے ظلمت کا یہ سبب ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ سودی نظام یا سودی کاروبار کرنے والا شخص بھی جہنم کے اندر جائے گا، ہے نا. اللہ رب العالمین اس طرح کی مصیبت اور پریشانی سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانا بھی ہلاکت ہے بندے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق طور پہ کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ آگ کھا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آگ کھا رہے ہیں، ہے نا. تو مال یتیم کا کھانا یا یتیم کے مال کو کھانا یہ دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت ہے. جس طرح سے ربا اور سود کھانے والے کے لیے ہلاکت ہے، اسی طریقے سے یتیم کے مال کے لیے بھی ہلاکت ہے. اور کیسے ہلاکت نہ ہو، اب غور کیجئے. سود کھانے والے کے لیے جب ہلاکت ہے تو جو یتیم کے مال کو کھائے اس کے لیے ہلاکت کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے بعد آئیے، ہاں جی، یہاں پہ دیکھیے دونوں میں اکل مال الیتیم و اکل مال الربا، سود کھانا یا یتیم کا مال کھانا. اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی صاحب ہم کھائیں گے نہیں، ہم کاروبار کریں گے، ہم کھائیں گے نہیں، اس سے گھر بنائیں گے، ہم یتیم کا مال کھائیں گے نہیں لیکن اس کو جلا دیں گے، تو سب کا حکم کیا ہوگا؟ برابر. سب کا حکم برابر ہوگا. جلانے کا جو حکم ہوگا کھانے کا وہی حکم ہوگا، اور اسی طرح سے اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے کا بھی وہی حکم ہوگا. یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کہا ہے تو عقل سے مراد کھانا ہے. ہم کھا نہیں رہے ہیں لیکن دوسرا کام کر رہے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہیں، اگر وہ کام کیا تب وہ ناجائز ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، یوم الزحف کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہو اور ایسی صورت میں کوئی آدمی وہاں سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائے، پیٹھ دکھا کر کے. لیکن اگر کوئی آدمی جنگی چال چلنے کے لیے یا ایک جگہ سے نکل کر کے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے یا اپنے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اگر وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو یہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر خوارج کے چکر میں پڑ گیا اور خوارج نے اس کو گمراہ کیا تو وہاں سے لوٹ کر کے آنا اور توبہ کرنا اس عقیدے سے، یہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. بات کو سمجھیے گا. تو کہا وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، زحف سے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی مومنہ پاک دامنہ عورتوں کو غافلات اس لیے کہا جی کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس الزام سے بھی وہ غافل ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا. منافقوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے اوپر لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں آپ کے بارے میں. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے نکل کر کے جا رہے تھے اپنے خالہ کے ساتھ یا اپنے پھوپھی کے ساتھ، حضرت مستہ ابن اساسہ کے والدہ کے ساتھ، تو
मिस्ता इब्न असासा की वालदा जो थी वो चादर में फंस करके गिर गई। तो गिरने के बाद उन्होंने कहा तईसा मिस्ता, मिस्ता बर्बाद हो। जब खड़ी हुई तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने कहा कि कैसी माँ हैं आप, अपने बेटे को बद्दुआ दे रही हैं। कहा है तुमको अभी नहीं मालूम कि मेरे बेटे ने तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम लगाया है और क्या बातें कही हैं? उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। क्या है? तो गाफिलात, यही है गाफिलात, यानी गाफिलात वो गाफिल हैं उस बात से भी कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है। या गाफिलात का एक माना यह भी है कि जिस चीज का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है वो गफलत में भी उस काम को अंजाम नहीं दे सकती, ये माना मुराद। तो दोनों माना ले सकते हैं। का वक़फ़ुल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, यानी उस बुराई से भी वो गाफिल हैं जिस बुराई का उनको उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। हाँ जी, ये मामला मुआशरे में, समाज में बहुत आम है ना जी जी हाँ। आदमी किसी के ऊपर किसी तरह से बातें बना करके बातें कह देता है, और सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का दौर है, बातें इधर से उधर फैल जाती हैं, जितनी मुंह उतनी बात, और लोग गुफ्तगू करते हैं। शरीयत ने क्राइटेरिया, मेयार बना दिया जी। अगर बुराई 4 आंखों ने देखा है, यानी 4 लोगों ने बुराई को होते हुए देखा है बाज़ाब्ता, समझ रहे हैं, तब जा करके अगर कोई आदमी उसके बारे में कहता है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी अकेले देखा है बुराई होते हुए तो वो चुप रहे, खामोश रहे। 4 गवाह अगर नहीं है तो शरीयत के अंदर उसका जुर्म साबित नहीं होगा, समझ रहे हैं। लौला यअतू अलैहि बिअरबअति शुहदा, अगर 4 गवाह लेकर के नहीं आते हैं, और गवाह भी बिल्कुल उस तरह से गवाह कि जिन्होंने बुराई को अंजाम देते हुए अपनी आंखों से देखा है, लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल कादिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह के नजदीक ये लोग झूठे हैं। और यही हाल मर्द का भी है, यही हाल औरत का भी है। अगर मर्द के ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो उसके लिए भी 4 गवाह लानी पड़ेगी, और औरत के ऊपर अगर कोई आदमी इल्जाम लगाता है तो उसके ऊपर भी 4 गवाह लानी पड़ेगी। और अगर 4 गवाह नहीं है तो खामोश रहिए। और अगर आप उस जुर्म को बताते हैं, लोगों के सामने आम करते हैं, इस्लामी अदालत होगी, 4 गवाह अगर आप साबित नहीं कर सके तो आपके ऊपर तोहमत की सजा लगेगी। और अगर उसने इनकार कर दिया, यानी जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो अगर इकरार कर ले कि हाँ चलिए ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है तो सही है, लेकिन अगर वो इनकार कर दे तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप 4 गवाह ला करके पेश करें। अगर नहीं पेश किया आपने तो शरीयत आपके पीठ के ऊपर 80 कोड़ा लगा देगी। ये कानून है, और ये ऐसा कानून है इज्जत का, अब गौर कीजिएगा, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल के अंदर बदनामी चलती है। फलाने के घर में उसने ऐसा किया था, फलाने के घर में वो उसने ऐसा किया था, नस्ल दर नस्ल। इसलिए शरीयत ने इसके सबूत के लिए भी उतना ही एहतियात बनाया है, समझ रहे हैं। और यही वजह है कि आज तक ये जुर्म गवाहों के जरिए से साबित नहीं हुआ। यानी इस जुर्म के ऊपर कोई 4 गवाह ऐसे नहीं, कैमरा है, मोबाइल टेप है, कुछ और है, तो ये काबिल और मुअतबर जो है दस्तावेज शरीयत इनको नहीं मानती है, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, किसी की आवाज कहीं पे फिट की जा सकती है, किसी की कोई बात हमारे सामने किसी की तस्वीर लगा दी जा सकती है, आपके तस्वीर के साथ किसी की तस्वीर लगा दी जा सकती है। ऐसा होता है, नहीं होता है जी। कोई बात आदमी कह रहा है, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा काट दिया, ले जा करके जितनी उसकी मुफीद मतलब है उसको ले जा करके वहां पे पेश कर दिया। तो लिहाजा वो कैमरा का होना, सीसीटीवी का मौजूद होना, उससे इस्तीनास तो किया जाएगा। इस्तीनास का मतलब 4 गवाह अगर मुकम्मल है तो चलिए सबूत ज्यादा होगा कि चलो ये कैमरा भी बता रहा है इन चारों लोगों की तायीद के ऊपर, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर 4 गवाह 4 लोग ये कह दें कि हमने बुराई करते हुए फलाने को अपनी आंख से देखा है,
آنکھ سے دیکھا، اور حدیث میں لفظ ہے کیسے دیکھنا ہے. اب اس کی اتنی تشریح تو ہم آپ کے سامنے نہیں کریں گے، لیکن اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برائی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے بیک وقت 4 لوگوں نے دیکھا ہوگا، تب جا کر کے وہ برائی ثابت ہوگی. لہذا بچیے، ہے نا. آج کل چل رہا ہے بہت معاملہ، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ہر آدمی ادھر ادھر کی باتیں بنا رہا ہے، کر رہا ہے فلاں نے ایسا کیا، مولانا نے یہ کیا وہ کیا. یہ سب چیزوں کو کہنے سے اور یہ سب چیزوں کو بیان کرنے سے بچیے. جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے اوپر آدمی کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چپ رہنی چاہیے. اگر کسی نے جرم ثابت کیا 4 گواہ لائے، 4 گواہ اگر نہیں لاتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مرد بھی پاک ہے اور اللہ کے نزدیک وہ عورت بھی پاک ہے. دنیا میں ثبوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ برائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آخرت میں اس کا کیا عذاب دے گا، کیا سزا دے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے. وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہم اس میں بات نہیں کر سکتے. وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے کسی کی عزت کے اچھالنے کا اور کسی کے اوپر تہمت لگانے کا. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بے پردہ ہے، بے پردہ گھومتا ہے یا گھومتی ہے نا، پردہ نہیں کرتی ہے، اسلامی یہ میں نہیں رہتی ہے، تو عام طور پہ جو لوگ باپردہ عورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پردے کے اوپر ان کو ثابت قدم رکھے. وہ اگر بغیر بے پردہ والے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ فلاں ہے، چلا ہے، وہ اس طرح سے ہے، وہ فلاں. یہ کہنے سے بچیے. زہد کا تکبر ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں آپ کو کہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. ہاں ان کی اصلاح کیجیے، آپ کہیے کہ دیکھو یہ جو کر رہے ہو، یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، آپ پردہ کیجیے، پردے سے رہیے، سلامتی میں رہیے گا، اسلام کے قانون کو مانیے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. یہ اس کو تنبیہ کیجیے، اس کو بتائیے. لیکن اس وجہ سے کہ وہ سر کھول کر کے کوئی گھومتا ہے، یا اس وجہ سے کہ ہم اس کے عمل کو جائز نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ وہ فلانا ایسا ہے، نہیں ہم اس کو وہاں گھومتے ہوئے دیکھے ہوں گے، دیکھ رہے تھے، وہ ضرور اس طرح کی کام کرتی ہوگی یا کرتا ہوگا، ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں خیالی پلاؤ میں کسی کو بھول کے بھی نہیں کہنا چاہیے، بھول کے بھی نہیں کہنا چاہیے. ورنہ اگر آدمی کہہ دے اور اسلامی عدالت ہو تو عدالت اس کو 4 گواہ لانے کا حکم دے گی. اگر 4 گواہ لا کر کے وہ نہیں دیا تو اس کے پیٹھ کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں جی جی. یہ آدمی کے عزت و آبرو کا مقام ہے، اور اس کا یہ ہے، اس کی ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کی وہ حفاظت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. تو پتہ یہ چلا اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو موبقات کہا، یعنی ہلاکت کا سبب بتلایا. تو مسلمان آدمی کے اوپر واجب ہے کہ وہ جادو سے بچے اور اس کے قریب بھی نہ جائے، جادوگروں سے بچے، جادوگروں کے قریب بھی مت جائے. اور یہ اس بات کے اوپر یعنی یہ چیز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جادو بھی ہلاکت کرنے والی چیزوں میں سے یا ہلاکت کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ساحر ہے یا جادوگر ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی ہلاکت کر رہا ہے اور معاشرے اور سماج کے لیے بھی ہلاکت کا سبب ہے. اور کوئی آدمی جادو کے گر کے سامنے بھول کر کے بھی نہ جائے، نہ تو اس لیے جائے، بھائی کوئی آدمی یہ کہے گا دیکھو ہم جا تو رہے ہیں جادوگر کے پاس لیکن ہم اس سے جادو تھوڑی کرواتے ہیں، تو چاہے آپ جادو کروائیں چاہے نہ کروائیں، جادوگر سے آپ کو دور رہنا ہے کیونکہ وہ ہلاکت والی چیز ہے، اس کے پاس جانا بھی منع ہے. اور اگر کوئی آدمی انکار کرنے کے اوپر قادر ہے، اس کے پاس سلطہ ہے، طاقت ہے، وہ اس کو روکے گا تو روکنے کے لیے اگر وہاں جا رہا ہے تو جا سکتا ہے. لیکن ایسے ہی تفریح کے لیے جادو کا کوئی کھیل دکھا رہا ہے نظر بد کا اور اس کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید کر کے لوگ جا رہے ہیں، اب تو کم ہو گیا، پہلے بہت تھا اور لوگ جاتے تھے اس کو دیکھتے تھے. یہ سب کے سب حرام ہے اور جادوگر کی تائید کرنی ہے اور اپنے لیے ہلاکت کا سامان مہیا کرنا ہے، دیکھنا ہے.
چاہے اس کو فیس بک کے اوپر دیکھے, انٹرنیٹ کے اوپر دیکھے, چاہے کہیں بھی دیکھے, دیکھنا جادو کے کرتب کو یہ جائز نہیں ہے, شریعت نے اس کو حرام کیا ہے. اور جب تک آپ جادو سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے ہیں جب تک آپ جادوگر سے اجتناب نہ کریں اور اس کے مجلسوں سے, اس کے جگہوں سے آپ دور نہ چلے جائیں. تو بندے کو چاہیے کہ جادو سے, جادوگروں سے اور اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. چلیں. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ حد الصاہر ذوبۃ بالسیف رواہ الترمذی وقال صحیح ابن موقف. جادوگر کی سزا یہ ہے جی جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے. اسے ترمذی نے ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ درست بات اس کا موقوف ہونا ہے. وان جندب مرفوع, جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے, یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت ہے؟ کہ حد الساحر ضربہ بالسیف, ہے نا, یعنی ساحر کی, جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے اور اس کو ختم, اس کے وجود کو مٹا دیا جائے. اس حدیث کو جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے امام عبدالرزاق نے, طبرانی نے کبیر کے اندر نقل کیا ہے, اور یہ روایت صحیح ہے. اور صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے. موقوف ہے کا مطلب صحابی کا قول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مرفوعاً ضعیف کہا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو ضعیف ہو جائے گی یہ روایت. لیکن اگر موقوف مانے گا تو صحیح ہوگی, ہے نا. لیکن یہ حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, جندب ابن جنادہ سے ثابت ہے. کہتے ہیں حد الساحری, یہ لفظ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جادوگر کا قتل کرنا یہ اس کی شرعی طور پر مقررہ حد ہے نا, شرعی طور پر مقررہ حد ہے. اور یہ حد جو ہے تعزیری نہیں ہے جی, تعزیری نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کو حدن عقوبتاً مقدر, یعنی وہ عقوبت جو شریعت نے, وہ سزا جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے, وہ سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب یہاں ایک سوال ہے جی, اس سوال کا جواب دیجئے. جادو بڑا گناہ ہے کہ شرک؟ تو اگر شرک توبہ سے معاف ہوتا ہے تو جادو کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اس کو کیوں قتل کر دیں گے؟ مشرک, اگر سب کا اتفاق ہے کہ مشرک اگر اپنے شرک سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس کے شرک کو بھی معاف کر دے گا, اگر زندگی میں مرنے سے پہلے, غرغرہ کی کیفیت ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا. تو جادوگر اگر توبہ کر لے گا تو اس کا کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اس میں اپنے ساتھ دوسرا کا بھی شرک کرا دیتا ہے شاید. اور کوئی غیب کے بعد بتانے, غیب کے بعد بتاتا ہے. جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو مشرک نہیں ہوتا ہے کافر؟ وہ بھی تو کافر ہو جاتا ہے بھائی. اس لیے کہ توبہ کرنے سے جادو جو سیکھا ہے وہ علم نہیں ختم ہوتا ہے, وہ علم اس کا باقی رہتا ہے اور سماج کے لیے وہ ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے. آج وہ توبہ کر لیا کہ اب ہم جادو نہ کریں گے, لیکن جادو کا جو ترکیب وہ سیکھے ہوا ہے وہ توبہ کرنے سے تھوڑی بھولتا ہے. کل چل کر کے کسی جھگڑا ہوا, کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا, تو کہا ٹھیک ہے رکو اب بتاتے ہیں تم کو, جا کر کے گھر بیٹھ کر کے پھر جادو.
یعنی اس کا وجود سماج اور معاشرے کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں اگر وہ سیکھ گیا ہے تو. لیکن یہ جان لیجئے کسی بھی آدمی کو، فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو چڑیل کہہ کر کے، کسی کو جادوگر کہہ کر کے، کسی کو ڈائن بتا کر کے، کسی کو کچھ بتا کر کے اس کو قتل کرے. یہ حق نہیں ہے. اسلامی عدالت ہوگی، عدالت میں اس کا جرم ثابت ہوگا اور ثابت ہونے کے بعد جا کے اس کے اوپر یہ سزا لگائی جائے گی. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ 8 آدمی 10 آدمی مل کے کسی کو کہہ دے کہ یہ چڑیل ہے اور یہ ڈائن ہے اور یہ کرتی ہے، یہ فلاں کرتی ہے، یہ کاروائی کرتی ہے، یہ جادوگرنی ہے، ایسا کہہ کے اس کو قتل کر دے یا جادوگر ہے قتل کر دے. نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اگر اسلامی عدالت ہے اور 100 آدمی نے مل کر کے بھی اس کا موب لنچنگ کیا ہوگا تو 100 آدمی کو ایک آدمی کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر پورے صنعاء کے لوگ ایک آدمی کو قتل کرنے کے اوپر اکٹھا ہوں تو ہم پورے صنعاء والوں کو قتل کر دیں گے ایک آدمی کے بدلے میں. یہ جان لیجئے. تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ موب لنچنگ ہو گیا تو بچ گئے، کیس کس کے اوپر جائے گا؟ نامعلوم افراد کے اوپر کیس ہو گیا. نہیں، جتنے لوگ شامل تھے اگر مل گئے وہ تو سارے لوگوں کو ایک مومن کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلامی عدالت ہے. یہاں مومن آدمی کے خون کی بڑی قیمت ہے اور اس کی حفاظت کی شریعت گارنٹی لیتی ہے. اور اسی طرح سے وہ مؤمن آدمی جو کافر بھی ہے لیکن رہتا ہے امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال تو یہ ضمنی بات تھی جو گفتگو کے اندر آ گئی. کہا حد الساحری، وہ آدمی جس کا جادوگر معروف، جس کا جادو معروف ہو، ہے نا، تو اس کو تلوار سے مار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی تلوار اس کی سزا ہے، اس کو قتل کر دینا ہی اس کی سزا ہے، اس کے عمل کی سزا ہے. چلیے. اور بجالہ بن عبدہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ کتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان اقتلوا كل صاحر وصاحرة قال فقتلنا 3 سواحرا. صحیح بخاری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، تو ہم نے 3 جادو گرنیوں کو قتل کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے عن بجالہ ابن عبدہ قال كتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرہ قال فقتلنا 3 سواحر. صحیح بخاری کی روایت بجالہ ابن عبدہ سے ہے. بجالہ ابن عبدہ سے کہتے ہیں کتب الینا، ہمارے جانب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتب الینا یہ لفظ صحیح بخاری کے اندر ہے جی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اپنے والیوں کو لکھا جو شہروں کے گورنر تھے، جو شہروں کے امیر بنائے ہوئے تھے. ان امیروں کو انہوں نے لکھا. کیا لکھا؟ گورنروں کو خط لکھا. کہا ان اقتلوا کل ساحر وساحرہ، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو. قال تو کہتے ہیں فقتلنا 3 سواحر، ہے نا. تو یہ خبر دے رہے ہیں کون؟ بجالہ خبر دے رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کتاب کی، اس خط کی جو انہوں نے لکھا تھا اپنے گورنروں کو، جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں پہ معلوم یعنی اس حدیث کو یا اس بات کو بیان کرنے کا، اس اثر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قتل ساحر کو، یعنی ساحر کو، جادوگر کو قتل کر دیا جائے، ہے نا، جادوگر کو قتل کر دیا جائے اور اس کو باقی نہیں رکھا جائے. جو اوپر میں جو حدیث تھی وہی حدیث، اسی کی تائید میں یہ روایت لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ ہر ساحر، ہر جادوگر کو اور جادوگرنی کو قتل کر دو. ہم لوگوں نے 3 جادوگر اور جادوگرنیوں کو قتل کیا. چلیں. اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. بس وقت ہو گیا. کل انشاءاللہ.
چلیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ